کچھ ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے ان اوقات میں ہم کیا کریں، کیسے وقت گزاریں، کیسے وقت کو سپینڈ کریں، بہت تنگ ہو گئے ہیں۔ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام ہو، گھروں کے اندر نماز پڑھے، باجماعت نماز پڑھے، اور ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، تیسرے کلمے کا ذکر ہو، درود شریف کا ذکر ہو، استغفار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام کو پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کا اہتمام ہو، درود شریف پڑھے، اور کسی کو کوئی اور درود شریف یاد ہو تو وہ پڑھ لے، اگر کوئی بھی یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، مگر اپنے گناہوں پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ ان دنوں میں چونکہ سونے کا ٹائم بہت ملتا ہے تو رات کو اٹھے، تہجد پڑھے، لمبی لمبی دعائیں ہو، تہجد کا اہتمام ہو، اور اپنے لیے بھی مانگے، سارے انسانیت کے لیے مانگے کہ اللہ نے یہ جو وبا ہے، یہ کرونا وائرس ہے، یہ بھیجا ہوا ہے اور ہمیں گھروں میں بٹھایا ہوا ہے، تو ہمیں اللہ وہ پھر نصیب کر دے جو پھول جیسے کھلتے ہوئے بچے اسکولوں کو جا رہے ہیں، مدرسوں کو جا رہے ہیں، سارے شور شرابہ ہے، اور کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، اللہ ہمیں پھر نصیب کر دے۔ تو ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ اور سب سے جو اہم بات ہے، جو امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھے۔ کسی کے پاس گھر میں ویٹ ہے تو وہ بے شک اپنے ایکسرسائز کرے، ویٹ کے ساتھ کرے، اگر وہ موجود نہیں ہے تو اب ڈپس نکالے، کچھ اٹھنے بیٹھنے کے کچھ ایکسرسائز کر لے۔ اگر وہ بھی کسی کو وہ نہیں آ رہے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ سرچ کر لے، وہاں پر بہت سارے مل جائیں گے ایکسرسائز۔ تو اور تیسری بات جو بہت ہی اہم بات ہے کہ سیکھنے سکھانے کا کچھ عمل ہو، بچوں کو کچھ سکھایا جائے اور خود بھی مطالعہ ہو، کچھ پڑھیں، کچھ علماء کی طرف سے آن لائن پروگرام شروع ہے، اس میں حصہ لے لیں، اس سے بھی جو ہے نا، یہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس کو پڑھنے سے، پڑھانے سے، اگر ہمیں کچھ آ رہا ہے تو ہم کسی کو پڑھا لے، بچوں کو اخلاق سکھائے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ہوم ورک کرے، ان کو نمازیں سکھائے، نمازوں کے فرائض سکھائے، سنتیں سکھائے، واجبات سکھائے، مستحبات سکھائے، مکروہات سکھائے، مفسدات سکھائے، وضو کے فرائض سکھائے، غسل کے فرائض سکھائے، سنتیں سکھائے۔ تو اللہ نے ایک موقع دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکتے ہیں، اور کتابوں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ کہ ہم خود بھی بور ہو جائیں اور دوسروں کو بھی ساتھ بور کر دے، یہ نہ ہو کہ گھر میں مار پیٹ ہو، شور شرابہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہو۔ اور ایک اور آخری ضروری بات
آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم جتنے بھی گناہ ہیں اس پہ توبہ کر لیں۔ ابھی میں ایک ساتھی کو سن رہا تھا کہ جو گورنمنٹ کا پروگرام ہے اس میں بھی کچھ لوگ جو ہے نا اپنے پلانا یہ میرا یہ ہے، یہ میرا وہ ہے، یہ سیاسی ہے، یہ غیر سیاسی، یہ پلانے پارٹی کا ہے، یہ پلانے پارٹی کا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے جو غریب ہے ان غریبوں کو ان کا حق پہنچا دے، ان کو ان کا حق پہنچ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مستحق نہ ہو اور ان کا دوسرے کا حق جو ہے نہ مارا جائے۔ تو اس طریقے سے گھر میں اپنا وقت گزر جائے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے جو پہلے تھے، جو ہم بہت خوش تھے، جو مسجدوں میں بڑی مسجدوں میں جماعت ہوتی تھی اور بڑے مسجد میں بہت اہتمام ہوا کرتا تھا اور درس ہوا کرتے تھے اور ذکر کے حلقے لگتے تھے۔